سورہ حجرات پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 106واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 105 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں اس کا 20واں نمبر ہے، اور قرآنی ترتیب میں یہ جو ہمارے سامنے موجودہ ترتیب ہے اس کے مطابق اس کا 49واں نمبر ہے۔ 2 رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا سورہ حجرات نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حجرات، یہ حجرت ان کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے کمرے، اور اس کی آیت نمبر 4 میں کچھ دیہاتی جو ہے انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر سے ہی انہیں آواز دینا شروع کر دی تھی، اس کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اور اس کا سورہ فتح کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ فتح میں فتح مکہ کی بشارت تھی، اور اب حجرات میں مسلمانوں کو آپس میں منظم کرنے کے لیے اور نظم و نسق کے لیے کچھ قوانین جو ہے وہ عطا کیے گئے ہیں۔ اس میں قوانین بیان کیے گئے ہیں تاکہ ملکی نظم و نسق کو صحیح طریقے سے گزارا جائے، یعنی صحیح طریقے سے چلایا جائے، اور اسی طرح آداب معاشرت بیان کیے ہیں کہ معاشرے میں کس طرح رہنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے یہاں 11 قوانین بیان کیے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ ہے، اور باقی 9 کا تعلق آداب معاشرت کے ساتھ ہے، اور پھر منافقین پہ کچھ زجریں ہیں، اور پھر مومنین کے جو ہے نا وہ اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، خاص طور پہ دینی معاملے میں اپنی رائے کو مت ترجیح دو، اور اپنی خواہشات کو مت ترجیح دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دو۔ اگر ایک طرف تمہاری خواہشات ہیں، تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے، تمہاری برادری ہے، تمہارا کنبہ خاندان ہے، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاؤ، اپنی رائے کو اور اپنی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کی بات پہ جو ہے وہ بالکل ترجیح نہ دو۔ یہی وجہ ہے کہ جو ادلہ اربع ہیں، یعنی جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نمبر قرآن و مجید کا ہے۔ جو بات قرآن و مجید سے ثابت ہے تو وہ یعنی سب سے زیادہ قطعی اور یقینی ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے حدیث مبارکہ کا، اور تیسرا نمبر ہے اجماع امت کا۔ اب کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو کتاب اللہ بھی میں نہیں، سنت رسول اللہ میں بھی نہیں، اور اجماع بھی اس پر منعقد نہیں ہوا، یعنی تمام امت مسلمہ کا اس پر اجماع نہیں ہے، تو پھر اس میں قیاس کیا جا سکتا ہے۔ قیاس کا جو ہے نا وہ ادلہ اربع میں سے چوتھا نمبر ہے، اور یہی جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں پوری تفصیل اسی بات کی ہے کہ سب سے پہلا جو استدلال ہے وہ کتاب اللہ سے، وہاں سے نہیں تو پھر وہاں اگر وہ نہیں ہے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی دلیل تو پھر سنت رسول اللہ سے، اور وہ بھی نہیں تو پھر اجماع امت ہے، اور وہ بھی نہیں تو پھر کیا ہے؟ قیاس ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا، معاذ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے جی میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کروں گا، میں اگر وہاں نہ پاؤ تو پھر فرمایا آپ کی سنت سے، اگر وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا ساجتہد برائے، پھر میں اپنی رائے جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ جو نیا مسئلہ آئے گا اس کو ان مسائل پہ قیاس کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیان کیے ہوئے ہیں، کہ ان میں آپس میں موافقت ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس پر قیاس کر کے پھر جو ہے نا وہ میں آگے لوگوں کو بتاؤں گا۔
تو گویا قیاس وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آخری نمبر ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فرمایا ترجیح دو، اور ساتھ ہی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو سچے دل سے ہوگی وہ تبھی ہوگی جب کسی مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، تو ظاہری طور پہ جو ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری، وہ حقیقی فرمانبرداری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہو یا کہ تم جو ہے نا اپنی رائے کو ترجیح دے رہے ہو۔ اور پھر اس کا شأن نزول یہ ہے کہ قبیلہ سن 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت زیادہ وفد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی ایسا سال کہ جس میں بڑے وفد آئے، بڑے گروہ، بڑے دور دراز سے مختلف قبائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ، کیوں 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اب جو مشرکین کا مرکز تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب جزیرۃ العرب میں اگر کوئی طاقت تھی تو وہ صرف مسلمانوں کے پاس تھی، اس لیے دور دراز سے وفد آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کرتے، ایمان لاتے۔ تو اسی طرح قبیلہ بنو تمیم، اس کا ایک وفد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی وفد آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ایک امیر مقرر کر دیتے تھے کہ بھئی یہ تمہارا امیر ہے، حاکم ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ تو اب یہ بات زیر غور تھی کہ امیر کس کو بنایا جائے، تو ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ قعقاع بن معبد جو ان میں سے اس وفد میں تھا اس کو بنایا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت اقرع بن حابس کو بنایا جائے۔ اب ان کی جو ہے نا وہ آپس میں اس بارے میں بات چیت بھی ہوئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا بھی کہ آپ ہر معاملے میں میری مخالفت کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں مخالفت نہیں کرتا، حق یہی ہے کہ یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، اس کو بنایا جائے۔ تو خیر اس طرح یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بحث مباحثے سے ایک تو یعنی بات بھی اونچی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ یہ ایک صورتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مسابقت ہو گئی کہ ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں اور یہ آپس میں دونوں کا فیصلہ کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے تنبیہ کر دی کہ آئندہ کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک رائے قائم ہی نہ ہو اور آپ جو ہے وہ اپنی کوئی رائے قائم کر دیں اور کوئی فیصلہ کر دیں۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اور اسی کو ماننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تقدموا، نہ آگے بڑھو، بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یا اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ دوسرا ادب بیان کیا، اور اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، یعنی آپس میں بھی اگر تم ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہاری گفتگو بلند آواز سے نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تم نے مخاطب کرنا ہے، بلانا ہے، تو اس طرح جس طرح تم بلا تکلف ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، بھئی ادھر آؤ بات سنو، یا ان سے بات کرتے ہو، فرمایا ایسے بات نہیں کرنی، بلکہ انتہائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور بادب الفاظ کے ساتھ ان کو مخاطب کرنا ہے، یعنی نام نہیں لینا، صفات کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے مخاطب کرنے اور ان سے بات کرنی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آپس میں بات کر رہے ہو تو وہ بھی انتہائی پست آواز سے بات کرنی ہے، بلند آواز سے نہیں کرنی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم بلند آواز سے بات کرو گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر اس طرح بلاؤ گے جس طرح عام لوگوں کو بلایا جاتا ہے،
تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت کا خدشہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا خدشہ ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے سارے کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور انسان کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں خاص طور پہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ثابت بن قیس، اس کی شان و نزول میں لکھا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود یعنی کانوں سے اونچا سنتے تھے، اور یہ قدرتی بات ہوتی ہے، جو آدمی خود اونچا سنتا ہو نا تو وہ بات بھی ذرا اونچی آواز سے کرتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے کانوں میں بات پڑ نہیں رہی ہوتی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری آواز پست ہے اور اگلا آدمی بھی میری بات نہیں سن رہا، تو یہ اس لیے تھوڑا بلند آواز سے بولتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اسی طرح جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپس میں بات چیت ہوئی، اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ حضرت ثابت بن قیس گھر میں بیٹھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے تھے، اس پریشانی اور ڈر سے کہ بھئی کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف ہو جائے اور میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن دیکھا، یعنی کچھ دن دیکھا کہ وہ تو مجلس میں نہیں آ رہے، تو آپ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی اور پوچھا بھائی وہ ثابت بن قیس نہیں آ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ان کے پاس ایک صحابی کو بھیجا، اور جب ان کے پاس گئے بات کی کہ آپ آ نہیں رہے، تو انہوں نے کہا جی میں تو اہل نار میں سے ہوں، میرے ساتھ ظاہر ہے میں تو اونچی بولتا رہا ہوں، میرا تو کچھ نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا کہ تم اہل جنت میں سے ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یعنی جو بات پہلے ہو گئی، اور تم نے کون سا گستاخی کی نیت سے بولے ہو، باقی یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ احتیاط۔ تو پھر اس کے بعد تو بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام کہ رب ذوالجلال کو اس سے آگے، یعنی اس سے چند آیتیں بعد میں، اسی سے اگلی آیت میں رب ذوالجلال کو ان کی تعریف کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا، اور نہ بلند کرو آواز کو، لہو اس کے لیے، ولا تجہروا، اور نہ بلند کرو، لہو اس کے لیے، یعنی ان کے لیے، بالقول بات کو، یعنی ان کو بلند آواز سے، یعنی اونچی آواز دے کر ایسے نہ پکارو، کہ جہر بعضکم لبعض، جس طرح کہ تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو، کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، یہ کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں شعور اور پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بلند آواز سے ایک دوسرے کو اس طرح پکارتے ہو، فرمایا اس طریقے سے مت پکارو۔ اور یہی آیت مبارکہ اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر میں کے اوپر لکھی ہوئی ہے باہر، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے جو ائمہ حضرات ہیں نا، یہ بڑے باادب ہیں اور بڑے محتاط ہیں۔ وہ ایک خادم ہے وہاں کا، اس نے سنایا کہ یہاں کے جو ائمہ ہیں، اگر انہوں نے کسی کو بلانا بھی ہو نا تو وہ آواز دے کے نہیں بلاتے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ یہ وہ گستاخ ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں یہ بد عقیدہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اور اس کے رسول کا جو مرکز ہے اس میں کوئی بد عقیدہ رہ سکتا ہے؟ ہاں، ایک آدمی مجھے کہنے لگا، اب تفصیل تو میں نے اس میں نہیں جاتا، وہاں پر ہی کہنے لگا جی میں یہاں نماز نہیں پڑھتا ان کے پیچھے، کیوں؟ یہ بد عقیدہ ہیں۔ پھر میں نے کہا یار، میں نے اس کو اس کی زبان میں کہا، میں نے کہا آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی ساری لمبی چوڑی بات کی، تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اتنے کمزور ہیں کہ اپنے مرکزوں میں بد عقیدہ کو چھوڑا ہوا ہے، آپ یہ بات مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو میں نے کہا توبہ کرو اور یہاں پھر نماز پڑھو۔ اصل بات یہ نہیں کہ بعض دفعہ وہ سنی سنائی باتوں میں آ کے انسان اتنا دور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خادم سنا رہا تھا کہ وہ اتنے محتاط ہیں کہ اگر کوئی آدمی دور کھڑا ہے یا کوئی صفائی والا کوئی بھی اس کو بلانا ہے تو اس کو آواز دے کے نہیں بلاتے، بلکہ اس کو سامنے اگر دیکھ رہا ہے تو اشارہ کرتے ہیں آجا، اور اگر وہ اس کا چہرہ دوسری طرف ہے تو خود چل کے وہاں جاتے ہیں، آواز نہیں دیتے، اتنا یعنی زیادہ ادب کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ عطر میں آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پہ درود پڑھا جائے، آپ علیہ السلام خود سنتے ہیں، دور سے جب پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتہ مقرر کیے ہیں پوری دنیا میں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب درود پڑھا جائے تو فرمایا کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو خیر، اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس ہے اس میں انتہائی باادب ہو کے بیٹھنا ہے، پست آواز سے بات کرنی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر بات کرنی ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ دو آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد آگے جو جب صحابہ کرام نے اس واقعے کے بعد انتہائی احتیاط سے کام لیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب میں آئندہ آپ سے ہمیشہ اس طرح بات کروں گا جس طرح سرگوشی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سرگوشی کرتے ہیں جس طرح۔ تو جب اتنا زیادہ جو ہے نا انہوں نے احتیاط شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتہم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اولئک الذین وہی لوگ ہیں امتحن اللہ جانچ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قلوبہم ان کے دلوں کو للتقوی تقوی کے لیے، کہ رب ذوالجلال نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو متقی اور پرہیزگار بنا دیا ہے، اور صحابہ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے۔ لہم ان کے لیے مغفرتوں بخشش ہے، واجر عظیم بہت بڑا اجر ہے، یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ان کو بھی معاف کر کے جنت کی نعمتوں کی شکل میں ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، قبیلہ بنو تمیم انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر یعنی جو شخصیت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور جا کر ہم ان کی بات سنتے ہیں، اگر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو فوراً ایمان لے آئیں گے، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو پھر بھی ہمیں ان کی بات مان کے ان کے ماتحت ہو کے چلنا چاہیے، کیونکہ اب تو چار دانگ عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور اسلام کا ڈنکا بجنا شروع ہو گیا فتح مکہ کے بعد۔ اب وہ کہنے لگے جی پھر تو ہمیں ان کے تابع ہو کے رہنا چاہیے۔ تو اسی غرض سے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے، لیکن تھے دیہاتی، اور دیہاتوں میں بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو آداب وغیرہ ہیں یہ زیادہ نہیں ہوتے۔ آپ یعنی عموماً میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں، بڑے دور سے آواز لگا لیتے او بھائی ادھر آ، خاص طور پہ یہ بکریاں چرانے والے اور چرواہے اور اس طرح کے لوگ، یعنی کوئی اتنا زیادہ ادب آداب نہیں ہوتا جس طرح کے شہروں میں ہے۔ شہروں میں کافی جو ہے نا وہ آداب، بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ مختلف ہوتی ہیں گاؤں سے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت تقریباً دوپہر کا ٹائم تھا۔ تو دوپہر کے ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں اپنے گھر میں انہیں قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو چونکہ دیہات سے آئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ آگے مسجد نبوی میں انتظار کرتے اور بیٹھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تشریف لاتے، پھر ان سے ملاقات کرتے، جس طرح کے اور بہت سارے وفود جو ہے نا، خاص طور پہ بحرین سے ایک وفد آیا تھا، بڑے سلیقے والا، خاص طور پہ ان کے جو سردار تھے نا انتہائی سلیقے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی۔ تو اب یہ چونکہ بالکل دیہات کے رہنے والے تھے اور انہوں نے انتظار بھی نہیں کی اور پوچھنے لگے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کہاں ہیں، تو بتایا جی کہ وہ گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات کے حجرے یعنی کمرے تھے الگ الگ، ہر ایک کا کمرہ الگ الگ تھا حجرہ، اور ان کے باہر آ کر جو ہے نا وہ بلند آواز سے یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلیں، ہماری بات سنیں، بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سے یعنی کچھ ناگواری بھی ہوئی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، پھر ملاقات کے بعد ان کو بھی آداب بھی سکھائے اور پھر ان کو یعنی وہ اسلام لے کر آئے، یعنی ایمان قبول کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابتدا میں جب وہ آئے تھے تو آداب رسول سے ناواقف تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے آوازیں دینا شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں ان پہ تنبیہ فرمائی کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ، ینادونک
ینادون جو آواز دیتے ہیں، کا آپ کو، من وراء الحجرات آپ کے حجروں کے یعنی پیچھے سے، یعنی باہر سے، حجروں کے باہر سے جو آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی ان میں سے اکثر جو ہے نا وہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں، آداب سے واقف نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ صبروا وہ صبر کریں، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج الیہم آپ نکل جائیں ان کی طرف، یعنی آپ خود بخود آ جائیں ان کی طرف، تو لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہر معاملے میں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا